کراچی میں جولائی 1972 کے لسانی فسادات، اردو، سندھی اور سندھ زبان کے تنازع کی تاریخ۔ آج سے 49 برس قبل 9 جولائی 1972 کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں قومی زبان کے معاملے پر ہونے والے فساد اور مشتعل مظاہرین پر پولیس کی فائرنگ کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ان ہلاکتوں کی یاد میں کراچی کے علاقے لیاقت آباد لالو کھیت میں قائم مسجد شہداء کے احاطے میں کئی قبریں بطور ثبوت آج بھی موجود ہیں۔ اسی فساد کے تسلسل میں سندھ بھر میں تشدد پھوٹ پڑا تھا اور دیگر علاقوں اور شہروں میں بھی کئی دن تک جاری رہنے والے حملوں، جلاؤ گرا اور پرتشدد واقعات میں مزید ہلاکتیں بھی ہوتی رہیں اور خوف و دہشت کی فضا میں شہریوں کی جان و مال اور املاک کو زبردست نقصان پہنچا جاتا رہا۔ اس وقت مرکز اور صوبہ سندھ دونوں جگہ پر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا دور حکومت تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو، جو بعد میں ملک کے نویں وزیر اعظم بھی بنے، اس وقت ملک کے صدر تھے اور ان کے کزن ممتاز علی بھٹو سندھ کے 13ویں وزیر اعلیٰ تھے۔ 1947 میں تقسیم ہند یا قیام پاکستان کے وقت ہندوستان کی زیادہ تر شمالی ریاستوں، خاص کر اتر پردیش یا یوپی میں آباد اردو اور کئی دیگر زبانیں بولنے والے مہاجروں کی اکثریت کو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ کر کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہری علاقوں میں آباد ہوئے۔ لگ بھگ 25 سال ہوئے تھے۔ اگرچہ بعض توقعات پوری نہ ہونے اور کوٹا سسٹم جیسے معاملات یا پھر ٹرانسپورٹ اور دیگر شہری سہولتوں سے جڑے شہری مسائل سنگین ہو جانے کی وجہ سے شہری علاقوں میں ہلکی پھلکی موسیقی شروع ہو چکی تھی۔ 25 برس تک معاملات بہتر ہو جانے اور مسائل و مشکلات حل ہو جانے کی امید لگائے ان مہاجروں کی توقعات اب بے چینی میں بدل رہی تھی اور یہی ہلکی پھلکی موسیقی اب بلند ہوتی شکایتوں میں ڈھل رہی تھی۔ اچانک ہی پیپلز پارٹی حکومت کی جانب سے ایک ایسا لسانی زبان سے متعلق مسودہ قانون یا لسانی بل، سندھ ٹیچنگ پروموشن اینڈ یوز آف سندھی لینگویج بل، صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں صوبے میں پہلے اردو سندھی تنازع پیدا ہوا۔ پھر اس کے رد عمل میں کراچی میں ہونے والے فساد میں کئی افراد ہلاک ہوئے۔ اگر تنقید نگاروں کی بات مانیں تو اس بل کی وجہ سے صوبے میں اردو اور سندھی زبان اور ان کے بولنے والوں کے درمیان تقسیم، خلیج، تعصب اور نفرت نے جنم لیا، اور یہ سب کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود سمجھے جاتے ہیں۔ اس زمانے کے اخبارات اور اب انٹرنیٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق یہ لسانی بل 3 جولائی 1972 کو وزیر اعلیٰ ممتاز بھٹو حکومت نے سندھ اسمبلی میں پیش کیا کہ صوبے کی سرکاری دفتری زبان صرف سندھی ہوگی۔ سندھ کے شہری علاقوں میں پہلے ہی سے کافی بے چینی موجود تھی۔ بل اسمبلی میں پیش ہوتے ہی زبردست ہنگامہ ہو گیا۔ حکومت روزنامہ جنگ نے رئیس امروہی کی نظم اردو کا جنازہ ہی ذرا دھوم سے نکلے کو صفحہ اصل پر حاشیہ کے طور پر شائع کیا، جو بذات خود ایک احتجاج سمجھا گیا۔ اس کہانی کے سلسلے میں کی جانے والی گفتگو میں رئیس امروہی کی صاحبزادی فرزانہ رئیس نے بتایا کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ دراصل مشرقی پاکستان میں اردو کی مخالفت کے رد عمل میں تخلیق کی گئی تھی۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے سندھ اسمبلی کے اندر اور باہر کئی سطح پر مخالفت کے باوجود بل کو اکثریت کی بنیاد پر اسمبلی سے منظور کروا ہی لیا، جس کے تحت سندھی کو صوبے کی واحد سرکاری دفتری زبان قرار دے دیا گیا اور لازم قرار پایا کہ تمام سرکاری اور عدالتی امور سندھی میں انجام دیے جائیں گے، جبکہ تعلیمی اداروں میں سندھی لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جائے گی۔ بل اسمبلی سے منظور ہو کر قانون بننا ہی تھا کہ حزب اختلاف کی جانب سے پہلے ہی سے کیے جانے والے ہڑتال کے اعلان کے دوران ہونے والے مظاہرے اور احتجاج اچانک ہی بدترین تشدد کی شکل اختیار کر گئے۔ رئیس امروہی کی نظم اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے پہلے تو ایک ترانے کی شکل اختیار کر گئی،
اور بعد میں شہر کی ہر سڑک گلی کوچے میں نعرہ بن کر گونجی۔ پاکستانی اخبارات کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ شہر کے علاقوں لیاقت آباد اور بزنس روڈ اور بنس روڈ اور دیگر مقامات پر ہنگامے پھوٹ پڑے، جن کے دوران بدترین تشدد ہوا۔ مظاہرین نے دکانوں اور تجارتی مراکز مارکیٹ کو آگ لگا دی۔ ایک زوردار دھماکے سے لیاقت آباد میں قائم کراچی میونسپل کارپوریشن کی مارکیٹ زمین بوس ہو گئی۔ سڑکوں پر جلاؤ گراؤ اور پتھراؤ کے نتیجے میں شہر بھر میں ٹریفک معطل ہو گیا، بازار بند ہو گئے۔ سینکڑوں طلباء نے جامعہ کراچی کے شعبہ سندھی کی عمارت کو آگ لگا دی۔ لیاقت آباد کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر رہا، جہاں ہجوم اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی درمیان دن بھر جھڑپیں ہوتی رہیں۔ مشتعل ہجوم نے شہر بھر میں قائم پیپلز پارٹی کے کئی دفاتر پر حلہ بول دیا۔ کئی مقامات پر ان دفاتر کو بھی آگ لگا دی گئی۔ جگہ جگہ پیپلز پارٹی کے پرچم نذر آتش کر دیے گئے۔ سرکاری دفاتر اور عمارتوں پر حملہ آور ہجوم نے سرکاری ریکارڈ اور دفتری ساز و سامان کو جلا ڈالا۔ مگر ملیر کے علاقے میں، جو شہر کا سندھی اکثریتی علاقہ تھا اور اب بھی ہے، ایک ہجوم نے سندھی زبان کی حمایت میں بھی ہونے والے مظاہرے کے دوران ایک کالج پر حملہ کر دیا، فرنیچر توڑ ڈالا اور عمارت کے تمام شیشے چکنا چور کر ڈالے۔ ان مظاہرین نے گورنر تالپور زندہ باد، وزیر اعلیٰ ممتاز بھٹو زندہ باد، سندھ کے مخالفوں سندھ چھوڑ دو جیسے نعرے لگائے، جبکہ مہاجر اکثریت علاقوں میں سندھی کے خلاف نعرے لگائے جاتے رہے۔ ممتاز بھٹو اور رسول بخش تالپور کے پتلے نذر آتش کیے جاتے۔ دن بھر جاری رہنے والی اس ہنگامی آرائی سے نمٹنے کے لیے بلاکر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کراچی نے، جو اس وقت تک ضلع تھا، ضلع بھر میں دفاع 144 نافذ کر دی، جس کے 5 یا 5 سے زائد افراد کا اجتماع غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ ہر قسم کا اسلحہ، تلوار، چاقو، نیزے بھالے، لانڈی، ڈنڈے سب لے کر چلنے پر پابندی عائد کر دی گئی، مگر شہر بھر میں جاری بلوے اور ہنگامہ آرائی پر قابو نہ پایا جا سکا۔ خاص طور پر لیاقت آباد کا علاقہ میدان جنگ بنا رہا، جہاں بلاخر پولیس نے مشتعل مظاہرین اور ہنگامہ آرائی پر قابو پانے کے کئی گولی چلا دی۔ اخبارات کے مطابق اس پولیس فائرنگ کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک ہوئے۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ پولیس نے بے دریا فائرنگ کر کے نہتے شہریوں کا قتل عام کیا، گھروں میں گھس کر چادر اور چار دیواری کے تقدس پامال کیا، لوگوں کو مارا پیٹا اور تشدد کا نشانہ بنایا، دکانوں اور گھروں میں قیمتی سامان اور اشیاء لوٹ لیں اور سینکڑوں شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ اس ہسٹری کا دوسرا پارٹ 13 جولائی کو اپلوڈ کیا جائے گا، یعنی کہ کل۔ دیکھنا مت بھولیں۔